بہت سارے ایشوز ہیں سر جن پہ بات کروں گی، لیکن عمران خان صاحب کی ٹویٹ مجھے نہیں پتا آپ کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں گزری. وہ کہتے ہیں فرعونیت یزیدیت نہیں جھکوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو میرا خیال ہے کہ وقت نے بہت کچھ سکھا دینا چاہیے تھا ان کو، جو نہیں سیکھا انہوں نے، کہ اس طرح کی لینگویج جو ہوتی ہے یزیدیت اور فرعونیت، یہ سیاست کی اور اچھی سیاسی زبان نہیں ہے. اور اگر وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو بتائیں کہ اس وقت کا یزید کون ہے، اس وقت کا فرعون کون ہے. اگر وہ بہادر ہیں، دلیر ہیں، جری ہیں اور ہر بات جو ہے وہ کہنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، جرأت رکھتے ہیں، تو پھر یزیدیت اور فرعونیت میں اپنی بات کو نہ لپیٹیں. خفیہ ہاتھ اور ایسے بات نہ کریں. وہ کہیں کہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے، کون یزید ہے اور کون فرعون ہے. ایک وقت تک وہ استعمال کرتے تھے جی میر جعفر اور میر صادق. جب وہ باجوہ صاحب سے ملے کہ جی حکومت مجھے دلا دو اور پی ڈی ایم کو گھر بھیج دو اور میں تمہیں تاعمر بنا دوں گا چیف، تو وہاں جب بات چلی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کو تو میر جعفر نہیں کہا تھا، میں نے تو نواز شریف کو کہا تھا، اور میں نے میر صادق جو ہے وہ شہباز کو کہا تھا. تو اپنے اندر ایک جرأت پیدا کریں، لیڈر بنیں. بہت عرصہ ہو گیا ہے، لیڈروں کے لیے جیل جانا ضروری ہوتا ہے، اور 2 سال جیل میں 2 سال جیل میں گزار لیے. اب آپ نہیں بنے نا. اس بیان سے تو یہی لگتا ہے نا، اس بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ جہاں کوئی یزیدیت نہیں ہے، اگر کوئی فرعونیت میں لفظ نہیں استعمال کرتا، اگر اس طرح کے کوئی رجحانات تھے، اگر اس طرح کے کوئی رویے تھے، اگر اس طرح کی کوئی گورنمنٹ تھی تو وہ ان کی گورنمنٹ تھی، جو لوگوں پہ چرس ڈالتی تھی، لوگوں پہ ہیروئن ڈالتی تھی، لوگوں کو کرایہ داری میں پکڑتی تھی، لوگوں کو غداری میں پکڑتی تھی، لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑتی تھی، اسپتالوں سے اٹھا کے خواتین کو جیلوں میں لے جاتی تھی. تو وہ دور شاید انہیں یاد رکھنا چاہیے. یزیدیت بہت کچھ اس سے ملتا جلتا آج کل بھی نہیں ہو رہا. نو ناٹ ایٹ آل. ایک انسیڈنٹ آپ بتائیں ایسا کہ ہم نے کسی کا دروازہ توڑ کے کسی خاتون کو اٹھا کے لے گئے ہوں جس طرح وہ کرتے تھے. خواتین ان کی تو پارٹی کی سر ابھی بھی جیل میں ہیں. جیل میں ہیں، سالوں سے جیل میں ہیں تو کچھ کر کے ہیں نا. خواتین تو اور بھی جیلوں میں آپ اڈیالہ جیل میں چلی جائیں. ان کے مختلف ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کی چادر چار دیواری پامال کی گئی ہے. کلیم تو ویڈیوز پروفز ہیں نا. آج کل تو بڑا آسان کام ہے، تصویریں بناؤ، ویڈیو بناؤ تو بنائیں، جھوٹی تصویریں دکھا دیں کہ یہ خاتون ہے جس کے گھر کا دروازہ توڑا ہے اور ہم اٹھا کے لے گئے ہیں. آپ کو کراچی کا ایونٹ بھی یاد ہوگا، جی مریم صاحبہ جو ہوٹل میں مریم کے ساتھ ہوا، اور مریم کا وہ ایونٹ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ باپ سے ملنے گئی ہیں جیل کے اندر اور باپ سے مل رہی ہیں تو اندر آ کے اس کو گرفتار کیا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ یزیدیت تھی یا فرعونیت تھی یا کچھ اور چیز تھی؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں کوئی بتا دیں کہ ہم نے کسی پہ چرچ ڈال دی ہو، ہم نے کسی پہ کراداری کا یا غداری کا کیس بنا کے اٹھا لیا ہو، اگر انہوں نے جلاؤ گہراؤ کیا ہے، اگر انہوں نے 300 تنصیبات پر حملے کیے ہیں، اگر انہوں نے فوج کی وردی کی جا کے توہین کی ہے، کور کمانڈر کا گھر جلایا ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے، تو وہ معصوم تو نہیں ہے. کسی کو الزام دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ 2 سال ہو گئے اور یہ نیریٹو ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے سیل کرنے کے لیے کہ فیصلے ہو جائیں نا، آسان ہو جاتے ہیں، کنوکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سزائیں تو آپ ہمیں دے نہیں رہے. دو چیزیں ہیں، 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے کہ ان کے جو جرائم ہیں وہ ہم ثابت کر پاتے ہیں، ان کی وہ سزائیں ملتی ہیں انہیں یا نہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک عمل ہے، ایک انصاف کا عمل ہے. جو ہمارے ہاں قاتل بھی بری ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں بہت بڑے جرائم کر کے بھی لوگ بری ہو جاتے ہیں. دوسرا عمل وہ ہے جو تاریخ کے صفحے پہ لکھا گیا ہے، اس کو نہیں مٹا سکتے. وہ 9 مئی جو ہے، جس طرح 28 مئی کل آ رہا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اسی طرح 9 مئی حصہ ہے، اسی طرح 11 مئی بھی اب حصہ بن گیا ہے. میں وہی کہہ رہی تھی، مئی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہیپننگ ہو گیا. مئی جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک بڑے دن کے طور پہ آیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. ہمارے اوپر وہ ظلم ہوئے، وہ زیادتیاں ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، حکومتوں سے نکالا گیا. ان کو حکومت سے بھی نہیں نکالا گیا، ان کو تو نو کانفیڈنس ہوا. اچھا، اب جو ان کے دعوے ہیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بینگ ان گورنمنٹ، آپ کو لگتا ہے، آپ نے بھی خواتین کا ذکر کیا، بیٹیاں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہماری ایک کلچرل بات ہے جو ہم کرتے ہیں. خان صاحب کی بہن جو ہے وہ باقی یہ کلیم کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں دھمکی پہنچائی جاتی ہے کہ تمہارے بھائی کو اندر ختم کر دیں گے، ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہاری گاڑی الٹ دیں گے، تم نے باہر نکل کر زیادہ بولا. آپ نے شاید ان کی گفتگو آج کی سنی ہوگی جو انہوں نے کی ہے. بہت سارے حصے ہیں، میں اس پہ بات کروں گی کیونکہ انہوں نے کچھ بیچ میں کیا پیشکش بھی میں کہوں گی کہ کی ہے. لیکن جو یہ والی بات ہے، اس پہ آپ کو لگتا ہے پروب کرنا چاہیے یا ان سے پوچھا جا
آنا چاہیے کہ بھائی آپ پروف کریں. ان سے پوچھے تو کہیں گے جی ہمیں دھمکیاں ملی ہیں. وہ جو برسر عام کہہ رہی ہیں تو وہ تو اپنی بات پہ قائم رہیں گے. اسپیسیفک باتیں کریں نا کہ ہماری گاڑی الٹ دیں گے. دیکھنا بات یہ ہے, میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اگر یہ کہوں جی کہ مجھے یہ دھمکی ملی ہے, میں گاڑی پہ آ رہا تھا تو میرا تعاقب کیا ایک سفید رنگ کی گاڑی نے, ڈالے نے, تو میں کہہ دوں گا, بات نشر بھی ہو جائے گی, سچ بھی مان لی جائے گی. لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ اپنی مرضی سے جیل آتی ہیں, آپ اپنی مرضی سے بائی سے ملاقاتیں کرتے. وہ کہتی ہے نہیں ملنے دیا جاتا. وہ کہنے کی بات نہیں نا, میں تو حقائق کی بات. خبر بھی آتی ہے نا, کہاں ان کو ان کی مرضی وقت پہ ملنے دیا جاتا ہے. ملنے دیا جاتا ہے. جتنی ملاقاتیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, شاید آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, جتنی ملاقاتیں 2 سال کے اندر خان صاحب سے ہوئی ہیں, اتنی ملاقاتیں 20 سال کے اندر اڈیالہ جیل کے باقی قیدیوں سے نہیں ہوئی. لہٰذا یہ کہنے کی سیاسی باتیں ہیں, بھئی آپ کی ایک دن نہیں, دوسرے دن ملاقات ہو جاتی ہے, چوتھے دن ہو جاتی ہے, 10ویں دن ہو جاتی ہے نا. ہم بھی, میں ان میں شامل ہوں کہ ہم جاتے تھے میاں صاحب سے ملنے, نہیں ملتی تھی. باہر بیٹھ کے تھڑوں پہ بیٹھے رہتے تھے, میرے ساتھ شاید خاقان صاحب بیٹھے رہتے تھے, نہیں ہوتی تھی. بھئی ایسا ہوتا ہے. ہم نے اس کو کوئی یزیدیت اور فرعونیت نہیں کہا, نہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے, نہ اتنا بڑا ہم نے کوئی سیاپا کیا, رونا ڈالا. آپ ہر بات پہ رونا ڈال لیتے ہیں. بھئی آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کے وکلاء کی ملاقاتیں. اچھا, وکلاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ 10 پٹیشن ڈال دو, اس پہ خان صاحب کے انگوٹھے لگا دو, اور پھر یہ کہو عدالتوں میں جی کہ ہم تو ان کے وکیل ہیں, ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جاتا. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پٹیشن کون سی ہے, وکیل کس چیز کے ہیں, عدالتوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اچھا, سیاپا یا تماشا ختم کرنے کا بھی ایک ریسیپی بتا رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ کو ہمارے بھائی سے کیا چاہیے, ایسا کیا ہے جو وہ کرے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جو جیلوں میں جاتے ہیں ان سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ جو کچھ کر چکے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ جاتے ہیں. وہ مستقبل کے کسی کرنے نہ کرنے کے گارنٹی پہ نہیں جاتے. 80,000 90,000 کے قریب قیدی ہیں. اب ان سب سے پوچھو جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہوتا نا. انہوں نے جرائم کیے ہیں, توشہ خانہ موجود ہے, آپ کمٹ کر چکے ہیں جی کہ ہم نے بازار میں گھڑیاں بیچی ہیں, 460 کنال اراضی موجود ہے, 300 کنال اراضی یہاں موجود ہے. وہ کس کی ہے, کہاں سے آئی ہے, اس بندے سے نے کیوں دی ہے آپ کو, جس بندے کو آپ نے فائدہ پہنچا. یہ چیز فیکٹ ہے نا. سیاستدانوں پر بیس لیس کیسز نہیں بنتے اس ملک میں. یہ تو آپ لوگ تو سب سے زیادہ ڈسے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, شہباز صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, ان کے تمام کیسز میں سے کوئی ایک چیز مجھے نکال کے دیں جو برسر زمین موجود ہو, ایک ثبوت موجود ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ اگر 460 کنال زمین موجود ہے تو وہ بول کے کہہ رہی ہے میں کس کی ہوں, بول رہی ہے نا. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس نے کس کو دیا ہے. جس اے نے اگر بی کو دیا ہے, اور بی خان صاحب خود ہیں, تو اے نے کیوں دی ہے بی کو؟ اس لیے کہ بی نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کو اربوں کروڑوں ڈالر کا فائدہ پہنچایا ہے. یہ کیس ہے نا. ایسا کوئی کیس ہے زرداری پہ, ایسا کوئی کیس ہے نواز شریف پہ. نواز شریف کا تو جرم یہ ہے نا کہ اس نے بچے سے تنخواہ نہیں لی. یہی ہے نا, اب تک کا کرائم یہی ہے نا. ایسٹ بیانڈ مینز کے کیسز بھی بنے, وہ کہاں گئے, کیسے ہوا. ایسٹ بیانڈ مینز تو مجھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تنخواہ تو 1,90,000 ہے, آپ نے یہ کوٹ کہاں سے لیا ہے, اس پہ بھی جرم بن سکتا ہے نا. یہی جرائم ہے نا. ایسٹ بیانڈ مینز یہی ہوتا ہے نا. ایسٹ بیانڈ مینز میں جو میاں صاحب کا ہوا, نہ تو ایسٹس کا کوئی تخمینہ لگایا گیا, نہ ان کے مینز کا لگایا. پہلے آپ میری تنخواہ دیکھیں گی نا, پھر آپ کہیں گی جی کہ میرا لباس اس میں خریدا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے. آپ اگر ویسے ہی الزام لگا دیں گے تو وہ الگ چیز ہے. کوئی ٹھوس ایلیگیشن نہیں ہے کسی سیاستدان پہ, صرف ایک سیاستدان پہ ہے جس کا نام ہے عمران. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. لیکن کوٹ لینا ایلیگیشن ہو سکتی ہے, اور جرم وہ نہیں بن سکتا. جرم تب بن سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رسید نہ نکلے کوٹ کی, کہ کوٹ آپ کا ہے لیکن آپ کے پاس رسید نہیں ہے.